میرے والدہ نے میرے لیے اور سب بھائیوں کے لیے بہت کوشش کی. میرے سے پہلے میرے ایک بڑے بھائی محمد ہاشم، ان کو دینی تعلیم دلانے کے لیے والدہ نے بہت کوشش کی، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں میرے بھائی مدرسہ امدادیہ اور پھر جہاں پر آپ پڑھا رہے ہیں دارالعلوم عربیہ، وہاں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی. اور وہاں کے بعد پھر وہ وہاں ڈھابے صاحب دارالعلوم پوکرن کے کئی مرتبہ اس زمانے میں آئے، بڑی شہرت تھی. صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، ان کی بڑی شہرت تھی. اور بھی دیگر علماء، قاری عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا آنا. جب میرے نکاح کا موقع آیا تو میری والدہ کی تمنا تھی. دیکھیے مولانا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میرے والدین کو، سبھی کو ہوتا ہے مولانا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ والدہ سے میں نے کہا کہ اب شادی قریب ہے، تو والدہ کا بار بار اصرار تھا کہ آپ جو ہے کسی اپنے بڑے استاد کو لے کر آئیں شادی میں، جو وہاں کے بزرگ شخصیت ہو اور جو وہاں کی سب سے عظیم شخصیت ہو. آپ کوشش کریں. چاہ رہا تھا جیسے آپ کی والدہ ذکر کروایا کرتی تھی، تو عورتوں میں یہ ذکر کا رواج یا یہ ذہن بہت کم ہوتا ہے، یہ مزاج، تو یہ کہاں سے آیا؟ جی مولانا، یہ تو واقعتاً بہت اچھی بات ہے. یہ ایک خاص انداز جیسے ہو والا ذکر بہت کم چلتا ہے. کہ بہت ساری مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ طلباء کے لیے خاص طور پر بہت ساری چیزیں، طلب علم کی راہ میں کیا چیزیں مفید ہو سکتی ہے، ایک انسان بافیض کیسے بنتا ہے، اس میں پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی آتی ہے. اور دوسرے یہ کہ ہمارے نوجوان بہت ساری ادھر ادھر کے انٹرویوز، گفتگو، باتیں سنتی جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا. علماء کی اس طرح کی نشست ہوگی، گفتگو ہوگی، باتیں ہوگی، تو ہماری بہت سارے نوجوان ہر ایک کے ہاتھ میں آج کل موبائل ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے سامنے پہنچ ہی جاتا ہے ویڈیو. تو کم از کم 1 گھنٹہ دین کی باتیں یا دین سے متعلق جو باتیں ان سے اس میں گزرے گا، تو کم سے کم گناہ کی چیزیں تو نہیں. اللہ ہم اس کے دائرے کو وسیع کریں گے. بہت سارے علاقوں سے آیا کہ آپ مغربی راجستھان ہی کے علماء کو لے کے کیوں بیٹھے ہیں، اب باہر بھی نکلیے. تو حالانکہ ہمارا یہ ہے ارادہ کہ ہم جائیں گے اور انٹرویوز لیں گے جہاں بھی گئے. جیسے لدھیانہ گئے تھے، ہم نے وہاں بھی ایک انٹرویو لیا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہے ہر علاقے میں جہاں جائیں گے. اگر کوئی شخصیت ان سے درخواست کریں گے، ہماری درخواست کو شرف قبول بخشا، تو ان سے بالکل وہ بھی انٹرویو آتے رہتے ہیں میرے پاس، کسی نہ کسی گروپ سے آ جاتے ہیں. میں ان کو بہت دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور واقعتاً اس کا بڑا فائدہ پہنچا ہے. ایک بات ذہن میں یہ ہے کہ آج بھی میں طلباء کے لیے جو ہے صحیفہ یاد آ رہا، جو میرے گاؤں میں ایک حافظ صاحب تھے، میرے نانا لگتے تھے. وہ نام کچھ اور ہوگا، لیکن حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے. وہ نابینا تھے. وہ تو ان کو حافظ صاحب کہتے تھے نابینا ہونے کی وجہ سے، کہ یہ بغیر دیکھے چلتے ہیں، بغیر دیکھے پڑھتے اس کو حافظ صاحب. تو جب میرے بارے میں معلوم ہوا، میری بڑی خالہ مفتی یوسف صاحب کی والدہ، تو ان کو معلوم ہوا کہ میری بہن کا بیٹا، میرے بارے میں پتہ چلا کہ وہ حافظ ہو گیا ہے. بہت روئی، وہ بہت روئی، اور کہا کہ اب میں کیسے کروں، جاؤں ان کو بیچارہ تسلی دوں. یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ نابینا ہو گئے. تو میں جب ملا ان سے، مجھے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اور میں چھوٹا تھا بالکل، بہت لاڈ پیار کیا کہ بھئی میرے تو یہ سنا تھا کہ حافظ ہو گئے. تو میں نے قرآن شریف کا حافظ فرمائے کہ میرے سب بھائی، میرے خاندان کے لوگ، اور خصوصاً میرے بھائی، ان حضرات کی دلی دلچسپی ہے کہ گھر کے جو کام ہیں وہ خرچے میں، کوئی جو بھی گھر میں ہوتے، کسی بھی مولانا کو پریشان نہ کرو. مولانا کی تعلیم کا حرج نہیں ہونا چاہیے. اتنا ان کو احساس اللہ نے ان کو دلایا ہے. میرے بڑے بھائی بھی، جب میں آؤں گا 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، مجھے جانا ہے، میرے اسباق ہے، کتنا بھی ضروری کام ہے، مجھے نہیں رکیں گے. نہیں مولانا صاحب آپ کا کام ہے، آپ کی پڑھائی اہم ہے. تو یہ اللہ نے میری والدہ کی، میرے والد صاحب کے، میرے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، سب بھائیوں کے دل میں اللہ نے ایسی بات ڈالی ہے، اور ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے. چنانچہ وہ آج بھی میری ضروریات وغیرہ چھوٹی موٹی، کبھی فون آتا ہے کہ بھئی مولوی صاحب کے بچوں کو بخار آ گیا، کوئی ہوئے تو فون آتے ہیں گھر سے، مولانا پیسوں سے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی تنخواہ جو علماء کی ہوتی ہے محدود ہے، لیکن پوری وہ خیر خبر کرتے ہیں. خوشی تو ہوتی ہے ہر ایک خوشی کو، کہنا نہیں آتا ہے، کہہ نہیں پاتے ہیں یا وہ نہیں کر پاتے ہیں. لیکن ایک اللہ کے نبی نے کہا ہے، طریقہ یہ بتایا کہ کسی سے کچھ ہے تو اظہار کر دو. بالکل بالکل اظہار کرنا چاہیے. کوئی آدمی جا رہا تھا، کہنے لگے ایک صحابی میں ان سے محبت کرتا ہوں. کہا تم نے بتایا ان کو؟ بتایا نہیں. کہا جاؤ بتا کے بتا کراؤ. بتانا حضرات سے درخواست رہے گی کہ ہمارے علماء کرام کے ساتھ جو نشست رہتی ہے، ملاقات رہتی ہے انٹرویو کی شکل میں یا مدارس کے تعارف کی شکل میں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیں گے
اور اس کے فیض کو عام کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. آپ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کریں گے, سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ان کو آپ عام کرنے کی کوشش کریں گے, درخواست رہے گی. اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, سامعین, ہمارے چینل پر الولی میڈیا پر جو سب سے مقبول اور محبوب پروگرام ہے وہ انٹرویو کا ہے, علماء کے ساتھ نشست اور بیٹھک کا ہے, جس میں ہم اکابر علماء کے ساتھ نشست رکھتے ہیں. ان کے حالات زندگی, ان کی خدمات, دینی اداروں اور دیگر جو خدمات ہیں ان کے سلسلے میں واقفیت حاصل کرتے ہیں اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اکابر علماء کے ساتھ جو نوجوان علماء ہیں, فضلاء ہیں اور مختلف علمی و فکری میدانوں میں کام کر رہے ہیں, خدمات انجام دے رہے ہیں, ان سے بھی روبرو کرواتے ہیں. اور الحمدللہ یہ پروگرام بہت دیکھا بھی جاتا ہے. طلباء کے لیے, علماء کے لیے بہت سود مند اور فائدہ مند بھی ہے. اس وقت ہم تعلیمی اصلاحی کمیٹی راجستھان کے سالانہ 13ویں اجلاس عام کے لیے علاقۂ پھلودی میں دعوت پہنچانے کے مقصد سے آئے ہوئے ہیں. اور حضرت مولانا سکندر صاحب جو ہمارے مغربی راجستھان کے لیے بلکہ پورے راجستھان کے لیے سرمایہ افتخار بھی ہیں, ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم وقف دیوبند کے موقر اور محبوب اساتذہ میں سے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک طویل نشست ان کے ساتھ رہی ہے, اس میں کچھ موضوعات تشنہ رہ گئے تھے. اس وقت ہم جب یہاں آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ مولانا بھی وطن تشریف لائے ہیں, تو ہم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت سے درخواست کی کہ ہم اس مقصد کے لیے بھی حاضر ہونا چاہتے ہیں. جو موضوعات تشنہ رہ گئے ہیں, کچھ مفید باتیں طلباء کے لیے بھی ہو جائے گی اس میں. اور اس سے پہلے والی جو نشست تھی وہ بہت ہی دیکھی گئی, سنی گئی اور بہت اچھے تاثرات اس کے سلسلے میں طلباء کے اور علماء کے آئے. تو مولانا نے ہماری درخواست قبول کر لی اور کچھ دیر ان کے ساتھ نشست کرنے کا, بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. تو مختلف سوالات ہم مولانا سے کرنا چاہیں گے ان کی ذات کے سلسلے میں, کیونکہ ان کا جو مستفیدین کا, طلباء کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے. اور ابھی کل ہی ایک طالب علم نے جو بہت پہلے مولانا سے استفادہ کر چکا ہے, ایک بہت بہترین کمنٹس پرانے والے ویڈیو پر, انٹرویو پر کیا ہے, بہت ساروں نے کیا ہے. تو ذہن میں یہ بات آئی کہ مولانا کے ساتھ ایک اور نشست رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم کچھ سوالات کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے مولانا آپ کا دوبارہ ہمارے چینل پر استقبال ہے. جزاک اللہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا آپ علمی اور دینی خدمات میں الحمدللہ ایک بہت اونچے مقام پر ہیں, قابل رشک مقام پر ہیں. تو یہاں تک پہنچنے میں کن کا کردار رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے, اور مجھے بے انتہا خوشی ہے. اور آپ کا جو یہ میڈیا چلتا ہے میں نے بارہا سنا ہے, اور اس میں آپ نے راجستھان کے بہت عام شخصیات سے کچھ باتیں پوچھی, سوالات لیے ہیں, جس سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے. اس سے اندازہ ہوا کہ ہمارے اس مغربی راجستھان بلکہ پورے راجستھان میں علماء نے جس طرح محنت کر کے اور دیوبند تک پہنچے اور وہاں سے علم حاصل کر کے پھر اپنے علاقے میں آ کر مدارس قائم کیے. تو ان حضرات کے احوال کو سن کر کے اندازہ ہوا کہ واقعتاً بڑی قربانی ہے ان اکابر علماء کی. اور حضرت مولانا عبدالکریم صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم عربیہ, یہ لائق مبارکباد ہے. میں
ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں، اور بلکہ میرے بہت مخلص اور محسن دوستوں میں سے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے علمی اور روحانی فیض کو عام اور تام فرمائے، بے حد قبول فرمائے۔ ان کی وجہ سے حضرت مولانا کی شیخ الحدیث صاحب کی محنت اور اس طرف توجہ کی وجہ سے ہمارے اکابر نے جو کوششیں کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، جن حالات میں رہ کر، یہ بہت کچھ راستے ہمارے لیے آسان ہو گئے ہیں، اور آنے والے خاص طور پر اس علاقے میں جو طلبہ ہے پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے آسان ہو گیا ہے علم حاصل کرنا، ان کو حوصلہ ملتا ہے۔ بہرحال میں چھٹیوں میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد میں آ نہیں سکا تھا، تو ششمہی امتحان کے موقع پر میں اپنے اکابر علماء سے اجازت لے کر کے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ اور حضرت مولانا کا جو پروگرام ہے پیپاڑ شہر کے اندر، ندوے کے اہم اور موقر شخصیات وہاں پر حاضر ہو رہی ہیں، اور راجستھان کے بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں یہاں پر آپ تشریف لائیں اور یہ مجھے ملاقات کا آپ نے موقع دیا ہے، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں اپنے گاؤں سے علم حاصل کرنے کے لیے باہر نکلا۔ اس میں سب سے پہلا کردار تو میرے والدین کا ہے، انہوں نے یہ کوشش کی، اور میں نے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا، میرے والد صاحب اور میرے دادا وغیرہ ان حضرات کی تربیت ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رہی ہے، خاص طور میرے والد صاحب، میرے دادا محترم کی، تو جس کے نتیجے میں الحمدللہ ہمارے گھرانے میں اور بلکہ پوری بستی اور پورے گاؤں کے اندر ایک دینی ماحول اور دینی رجحان رہا ہے۔ الحمدللہ گاؤں کے اندر پرانا مکتب بھی رہا ہے، اور کئی علماء الحمدللہ تیار ہوئے ہیں۔ بات چونکہ مختصر عرض کرنی ہے، آپ حضرات کے پاس بھی ٹائم کم ہے، میری والدہ نے میرے لیے اور سب بھائیوں کے لیے بہت کوشش کی۔ میرے سے پہلے میرے ایک بڑے بھائی محمد ہاشم، ان کو دینی تعلیم دلانے کے لیے والدہ نے بہت کوشش کی، اور الحمدللہ اس کے نتیجے میں میرے بھائی مدرسہ امدادیہ اور پھر جہاں پر آپ پڑھا رہے ہیں دارالعلوم عربیہ، وہاں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور وہاں کے بعد پھر وہ وہاں ڈھابیل گئے، عربی دوم تک غالباً یا سوم تک تعلیم حاصل کی۔ الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ پہنچا۔ اور میرے ایک بھائی محمد الیاس مرحوم ہو چکے، وہ اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ والدہ نے اور والدین نے ان کے لیے بھی بہت کوشش کی، لیکن میری والدہ ایک زمانے سے بیمار رہی ہے، یعنی ہم نے جو بچپنے میں جو ہوش سنبھالا ہے تو اپنی والدہ کو بیمار ہی دیکھا ہے۔ گھر میں ہماری رشتہ دار خواتین وہ آتی تھی کام کرنے کے لیے، اور بچوں کے کپڑے دھلنا کرنا عام طور پر ہماری رشتہ دار خواتین کرتی تھی۔ والدہ کو ہم نے بیمار پایا ہے، اور بہت زیادہ بیمار رہی، لیکن اس کے باوجود بھی والدہ کی بہت چاہت ہوتی تھی۔ والد صاحب سے کہا کرتی تھی کہ بھئی گاؤں میں کوئی جماعت اگر آئے یا کوئی علماء آئے، رمضان میں خاص طور پر چندے والے علماء آتے تھے، تو کوشش کر کے اپنے گھر تک ان کو بلانے کی کوشش کرتی، اور جو آتے ان کا استقبال اور ان کے لیے کھانا ناشتہ پانی۔ تو والدہ بتایا کرتی ہے کہ بچپن میں نے یہ بھی کیا، میرے اپنے بچوں کے ساتھ میں اس میں بھی شریک ہوں۔ میرے ایک چھوٹے بھائی محمد عمر ہے، ان کے ساتھ بھی بہت محنت ہوئی ہے۔ تو جو بھی قاری محمد امین صاحب دارالعلوم پوکرن کے کئی مرتبہ اس زمانے میں آئے، بڑی شہرت تھی۔ صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، ان کی بڑی شہرت تھی، اور بھی دیگر علماء، قاری عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا آنا جانا میرے گاؤں ہندال گول میں ہوتا تھا۔ تو والدہ کہتی بھائی آپ اصرار کر کے کسی طرح پردے کے ساتھ میں کہلواتی کہ وہ کپڑا اگر دے دیں تو کپڑا یا ٹوپی، تو کپڑا اگر مل گیا تو ان کا کپڑا دھلواتی تھی ہم لوگوں سے۔ سب سے پہلی تربیت ان کی یہی تھی، اور سوچ یہی تھی کہ یہ علماء کے کپڑے، حالانکہ ہم اس لائق نہیں تھے بھائی کہ کپڑا دھلیں، چھوٹے تھے، لیکن والدہ ساتھ بیٹھ کر کے، حالانکہ ہمارے خود کے کپڑے والدہ دھلتی تھی یا کوئی ہماری بہنیں وغیرہ، لیکن ہم سے کپڑے وہ علماء کی دھلواتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی خدمت سے آپ کو علم آ جائے اور آپ بھی اس منزل تک پہنچیں جہاں یہ علماء پہنچے ہیں۔ اور
کئی بار ایسا ہوا کہ کسی عالم نے اگر کپڑا نہیں دیا، ایک ہی جوڑا ساتھ میں ہے، تو کم سے کم درخواست کی کہ ٹوپی دے دیں، ٹوپی دھل کر میں آپ کو پہنچوا رہی ہوں۔ تو جہاں مہمان کہیں بیٹھتے تھے، ٹوپی منگا لی ان کی یا رومال منگا لیا، تو ہم بھائیوں سے وہ رومال دھلوا دیا یا ٹوپی دھلوا دی۔ تو والدہ یہ سناتی ہے، ہمیں خود کو یاد نہیں ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ والد صاحب اور والدہ کے دل کے اندر علماء کی بے انتہا قدر۔ اور میں نے یہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے اکابر سے، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر علماء سے محبت ہو، علم کی قدر ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کے اندر عالم پیدا فرماتے ہیں۔ اولاد میں اگر نہیں ہو سکا تو ان کے پوتوں کے اندر اللہ رب العالمین صاحب علم یا علماء دین ان کے علم میں آتا ہے زندگی میں۔ تو بہرحال سب سے پہلی قربانی تو اور دلچسپی اور محنت، اور دوسری ایک تربیت اور بھی تھی مولانا۔ اب یہ بات آ گئی ہے، واقعی والدین کی باتیں جو ہے وہ رک رک کے یاد آتی ہے کہ دیوبند تک پہنچنے میں جہاں تک درجہ ناظرہ اور حفظ، اور پھر آگے چل کر کے ہماری اساتذہ کی بے شمار قربانیاں ہیں، ان کی بے شمار واقعات ہیں، کئی مواقع ایسے ہیں۔ لیکن شروعات کی زندگی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، میری والدہ کا ایک معمول یہ بھی تھا جو ہمارے ہاں اگر چلتا ہے، وہ ذکر اللہ، گھروں میں عورتیں لا الہ الا اللہ کی ذکر کرتی ہے۔ تو مجھے وہی اچھی طرح سے یاد ہے کہ بچپنے میں والدہ مغرب کی نماز کے بعد میں ہم چاروں بھائیوں کو بیٹھایا کرتی تھی کہ ذکر کریں۔ تو چھوٹے تھے، بہت معصوم تھے، تو سامنے ایک کچا کمرہ تھا جس کو اورا کہتے ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد کبھی کوئی بھائی پوچھتا اب کیا کریں، کہ نہیں ابھی اور کرو لا الہ الا اللہ۔ جب کافی دیر ہو جاتی کہ اب کیا کریں، بار بار پوچھتے والدہ سے، تو والدہ کہتی کہ اب الا اللہ کرو، تو وہ کچھ دیر کھڑے ہو کر کے الا اللہ کی ضربیں لگاتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر ہم پوچھتے، اصرار کرتے، تو پھر اللہ اللہ کا ذکر، پھر وہ ہو کا ذکر جل جلالہ وغیرہ۔ تو یہ بچپنے کی تربیت مجھے یاد ہے کہ والدہ یہ دینی گھر کا ماحول بنانے کے لیے، اور جو ان سے اپنے ماں باپ سے ہیں یا جو اکابر سے ہیں یا جو کتابوں میں پڑھ کر سنا، تو وہ سب والدہ میرے ساتھ میں سب بھائیوں کے ساتھ کرتی تھی۔ والدہ یہ بھی سناتی ہے کہ شروع میں مدرسہ امدادیہ میں جب داخل کیا تو بہت زور پڑا۔ محلے کی عورتیں کہتی تھی کہ اب ان کو کیسے بھیج رہی ہے، یہ کیسے کھائیں گے پیئیں گے، کیسے رہیں گے اکیلے، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہاشم کو بھی اور چھوٹے والے میں میرے بھائی عمر کو، اور مجھے بھی، میرے مرحوم بھائی الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، میرے ان پر بہت احسانات ہیں۔ میری تعلیم کے اندر میں عرض کروں گا تو وہ نہیں پڑھ سکے تھے، اور نہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی، گھر میں پانی لانے کے لیے دور سے انتظام ہوتا تھا، جانوروں پر، گدھے پر پانی لاتے تھے، کبھی کسی بیل گاڑی بھی تھی تو اس پر پانی لاتے تھے۔ گھر کے سب کام کرنے کی ذمہ داری، آٹا پیسنا، اور گھر میں جو بھی اس زمانے کی بھیڑ بکری کو سنبھالنا، گائے کو سنبھالنا، گھر گرہستی والے کام کے لیے صرف اس بھائی کو رکھا تھا، اور صرف تعلیم حاصل نہ کرنے کی وجہ یہی بنی کہ وہ والدہ کی خدمت ہی کرتے رہے۔ چنانچہ انہوں نے دعائیں بہت لی۔ اور میں ایک بات بیچ میں عرض کر دوں، جب میں فارغ ہوا وقت دارالعلوم دیوبند سے سن 2002 میں، تو میرے والد صاحب الحمدللہ آتے تھے، زمانہ طالب علمی بھی آتے تھے، اور اس کے بعد بھی سال میں 2 بار 3 بار ان کے آنے کا معمول تھا۔ یہ بھی ان کی دلچسپی کی، اور کہا بھی کرتے تھے کہ اتنے طلبہ پڑھتے ہیں کوئی جن کے والدین یہاں آتے ہوں، شاید ایک آدھ کا کوئی ہوگا، تو میں کتنی بار آتا ہوں۔ تو یہ بھی ان کی علم سے اور دین سے محبت کی علامت اور دلیل تھی۔ تو میرے جو ہے بھائی، ان کو معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کے مہمان بہت آتے ہیں، اور والد صاحب بھی گھر میں بولتے ہیں کہ بھی اتنی محدود تنخواہ ہے، اور لیکن قناعت نہیں کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں مہمانوں پر بھی۔ تو جب میرے بھائی مرحوم الیاس کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے الگ سے فون پر کہا کہ جو مہمان آئے آپ ان کا استقبال کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، جو آپ سے ہو سکتا ہے، چائے کا موقع ہو، کھانے کا موقع ہو، پیسے کی ضرورت پڑے تو مجھ سے آپ بتانا۔ یعنی وہ بھی اس پر خوش تھے کہ مولانا جو ہے اپنے اس میدان میں اچھی طرح سے رہیں، کوئی کمی نہ آئے۔ جب میرے نکاح کا موقع آیا تو میری والدہ کی تمنا تھی، دیکھیے مولانا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میرے والدین کو، سبھی کو ہوتا ہے مولانا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ والدہ سے میں نے کہا کہ اب شادی قریب ہے
تو والدہ کا بار بار اصرار تھا کہ آپ جو ہے کسی اپنے بڑے استاد کو لے کر آئیں شادی میں، جو وہاں کے بزرگ شخصیت ہو اور جو وہاں کی سب سے عظیم شخصیت ہو، آپ کوشش کریں ان کو لانے کی۔ میں سوچتا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث ہے، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے، ان کو اگر دعوت تو وہ کہاں، اور میں راجستھان کا بالکل پچھڑا ہوا علاقہ ہے اور جہاں سہولتیں بھی نہیں ہیں، تو لیکن والدہ کا اصرار، دل میں ایک طرف سوچتا کہ والدہ ادھر اصرار کر رہی، لیکن ان کو یہ تو معلوم نہیں ان کو کیسے سنبھالنا۔ وہ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ میں کتنے لوگ آ جائیں گے تو کیسے سنبھالیں گے۔ تو میں نے والدہ کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے قول کو سامنے رکھا۔ میں نے کہا والدہ کی بات ہے، میں رکھ دیتا ہوں سامنے، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاہ صاحب اتنے بڑے ہیں، کیسے آئیں گے، انکار کریں گے یا آئیں گے نہیں آئیں گے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے درخواست کی، بہت تفصیلی ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب میں نے کہا حضرت میری والدہ چاہتی ہے کہ آپ میری شادی میں آپ آئیں، نکاح پڑھائیں، کہ ہاں بھائی ضرور آؤں گا، یہی جملہ ایک بار درخواست کی، یہ جملہ سنتے ہی کہا ہاں بالکل ضرور آؤں گا۔ میں سمجھ میں نہیں آیا، میں شاہ صاحب مذاق کر رہے ہیں، شاہ صاحب کہاں آ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا حضرت شاہ آپ کو آنا ہے کہ بھائی میں آؤں گا بھائی مولوی منتظم ان کے خادم رہے ہیں، بہت لائق ہے مولوی منتظم قاسمی، بہت اچھے آدمی تھے، شاہ صاحب کے آخری جو خادم ہے وہی ہے، اور انہوں نے بہت بہترین خدمت کی ہے، حق ادا کیا ہے۔ ان کو بلایا، کہا کہ مولوی سکندر سے کو پیسے دو اور یہ ٹکٹ بنائے میرا۔ اب وہ زمین میرے پاؤں سے نکل گئی، میں نے کیسے کام چلے گا؟ 3000 روپے مجھے دیے مولانا مولوی منتظم نے کہ شاہ صاحب کا حکم ہے آپ ٹکٹ بنائیے۔ اب مولانا میں تو حواس باختہ ہو گیا، میں نے اب کام کیسے چلے گا؟ شاہ صاحب کو کیسے وہاں کور کرنا ہے، وہاں استقبال کیسے کریں؟ میں طالب علم ہوں، میں کسی کو پہچانتا نہیں تھا مولانا۔ جی ہاں، طالب علم میں پہچان اچھا، میں زمانہ طالب علم سے لے کر یکسو ہو کر ہی پڑھتا رہا، یہاں سے فضل الرب مدرسے میں رہا، پھر کندھارے چلا گیا اور پھر دیوبند چلا گیا۔ بیچ میں یاد آ جی رات کو وہاں مولانا رشید الدین صاحب کے یہاں بھی میں نے تذکرہ کیا، میں دارالعلوم میں جو تعلیم تھا ندوہ میں، جی وہاں ندائے شاہی پرچہ تھا، تو جی میں سلیمانی ہاسٹل میں ایسے مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں ایک وہ مولانا عبداللہ صاحب مہاجر صاحب تھے، ان کا مضمون تھا، تو وہ کون ہیں کیا ہیں، مہاجر کیوں لگاتے ہیں، ہم نے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں پڑھ رہا تھا، بیچ میں تذکرہ آیا، ان سے کوئی سوال کیا گیا، انٹرویو ہی تھا وہ، کہ کوئی ایسی چیز جس پر آپ فخر کرتے ہو، آپ کے لیے سرمایہ آخرت ہو، تو انہوں نے کہا کہ میرے 4 شاگرد ہیں، میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کو پیش کروں گا۔ مولانا عبداللہ صاحب مہاجر، ہاں، پھر ان میں مولانا معروف صاحب، مولانا رئیس الدین صاحب، ایک اور صاحب تھے، مولانا نے بتایا غالباً مولانا عثمان صاحب شاید ہوں گے، وہ یہ مولانا صدر صدر صاحب کا انہوں نے کہا وہ ہوں گے۔ بہرحال نام تو میں نے سنا ہمارے راجستھان کے ہیں، لیکن میں جانتا نہیں تھا، جیسے آپ نے کہا طالب علم میں آدمی اپنے علاقے کی بڑی شخصیات کو بھی ذہن میں نہیں رکھتا ہے بعض مرتبہ، تو یہ اس طرح ہوتا ہے طالب علم میں۔ تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ طالب علم جی بالکل مجھے معلوم نہیں، میں نے حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب اللہ ان کے درجات کو، ان کو صحت کو اللہ برقرار رکھے اور ان کے علمی فیضان کو عام فرمائے، میرا سب سے پہلے ذہن یہی آیا کہ مفتی صاحب کو میں فون کروں۔ فون کا زمانہ تھا، اور فون پر کرنے کے اور سننے کے دونوں کے پیسے لگتے تھے اس زمانے میں نے مفتی حبیب اللہ صاحب کو فون کیا، میں نے شاہ صاحب تشریف لائیں گے اور یہ تاریخ طے ہوئی ہے، تو بہت خوش ہوئے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، سنبھالیں گے۔ پھر میں نے فون پر حضرت مولانا حسن غوری صاحب سے بات کی، پھر میں نے اور لوگوں سے معلومات کی، تو مولانا عثمان صاحب سے سبھی لوگ خوش ہو گئے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہم سب کے استاد ہیں۔ متحدہ دارالعلوم میں شاہ صاحب کے شاگرد بہت تھے اس علاقے میں، حضرت مولانا رئیس الدین صاحب سے بات کی، بے انتہا خوش ہوئے، اور انتظامی طور پر حضرت مولانا رئیس الدین صاحب اللہ رب العالمین ان کی عمر کو دراز فرمائے، ان کا سایہ ہم سب کے اوپر تا دیر قائم رکھے، بڑا ان کا علمی یہاں فیضان ہے۔ انہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا مولانا کہ ہم سب کو بے فکر کر دیا۔ لیکن میں جو شروع میں جب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہوئی تو گھر فون کیا، تو گھر سے سب ان پڑھ تھے کہ بھئی اس معاملے میں تو بالکل ناواقف، کیسے کریں گے؟ تو میرا چہرہ اتر گیا، خرچہ کیسے کرنا ہے، ان کے لیے گاڑیاں ہوگی تو ان کو کہیں جائیں گے آئیں گے۔ میرے مرحوم بھائی الیاس کو میں نے فون کیا، انہوں نے میری کبھی بھی حوصلہ شکنی نہیں کی مولانا، میرے جذبات کو، میرے نفسیات کو سمجھ کر کے وہ
بہت قریب سے سمجھتے تھے کہ یہ، بلکہ وہ ہمارے خاندان کے سب لوگوں کو اس طرح وہ سمجھتے تھے۔ میرے مرحوم بھائی نے مجھے فون پر کہا کہ بھائی ایسا ہے، حضرت شاہ صاحب کو آپ لے آئیں۔ شاہ صاحب کو میں نہیں جانتا، آپ شاہ صاحب کئی دنوں سے بات چل رہی ہے گھر میں، آپ ان کو دعوت دیں، لائیں، جو خرچ آئے گا وہ سب میں کروں گا۔ اب کسی طرح گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی، گاڑی 3-4 میں لے آؤں گا، 2 گاڑی اپنے گھر میں جیپ ہیں، دوسری اچھی گاڑیاں میں لے آؤں گا، ڈرائیور خود رہوں گا، البتہ ان کو گھر میں کیسے بیٹھانا ہے، مدرسے میں کیسے لے جانا ہے وہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو مجھے حوصلہ مل گیا۔ علماء ہمارے پاس بہت الحمدللہ حضرت کے شاگرد ہیں، جب گاڑیاں اور خرچہ ان کے انتظام میں یہ انتظام پورا ہو گیا، تو میرے بھائی محمد الیاس مرحوم ہر موقع پر قدم قدم پر انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ حضرت شاہ صاحب تشریف لائے تو میں نے ان سے کچھ گزارش کی، حضرت شاہ صاحب کو کچھ پیش کریں، سنت اس علاقے میں بولتے ہیں ہدیہ پیش کریں۔ انہوں نے کہا کیا دینا ہے بتائیے آپ۔ جو میں نے کہا میرے بھائی نے مرحوم نے کہ ساتھ میں کون ہے ان کو کچھ، تو میں نے ساتھ میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ادیب تھے، ان کا تذکرہ کہ وہ ساتھ تھے۔ بستوی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب بڑے قابل آدمی تھے، مولانا بہت قابل آدمی تھے، ایسا قابل میں نے اپنے سنا نہیں مولانا۔ حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں کتنی مرتبہ ایسا ہوا 8-10 صفحے کا کوئی پمفلٹ لے کر آئے کہ حضرت اس کی عربی بننی ہے، تو سب لوگ بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی ہے، سب اپنی باتیں سنا رہے ہیں، لیکن حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے وہ پرچہ لیا، اردو میں لکھا ہوا 4-5 صفحے کا، قلم اٹھایا اور آدھے صفحے کا مطالعہ کیا اور لکھنا شروع کیا۔ میں غور سے دیکھتا تھا مولانا آدھے پون گھنٹے میں لکھ کر فارغ، اور کہیں بھی قلم روکا نہیں، کہیں پر کاٹ چھاٹ نہیں، کہیں دوبارہ پھر پڑھا نہیں، دوبارہ پڑھتے نہیں تھے، اتنا ان کو اعتماد تھا۔ 20-25 کتابوں کے ترجمہ کر چکے تھے وہ، تو اللہ نے ایسی صلاحیت ان کو۔ تو خیر ان کے ساتھ جو اکرامیہ کیا اس میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو خیر میرے تھے ہی، وہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی اور شادی کے انتظامات وغیرہ سب سنبھالے، ادھر والدہ نے حوصلہ افزائی کی، رشتہ داروں نے بھی، لیکن مرحوم بھائی رحمۃ اللہ علیہ باہر انہوں نے دعائیں بہت لی۔ وہ کہتے بھی یہ تھے میرے مرحوم بھائی کہ میں نے قرآن شریف بھی نہیں پڑھا، والدہ کی خدمت کی وجہ سے قیامت کے دن کوئی بات ہوگی تو میں مولوی صاحب کو پیش کر دوں گا۔ حالانکہ ان کو اتنا شعور نہیں تھا، لیکن یہ جملہ وہ اپنی زبان میں بولتے تھے وہ۔ لیکن البتہ ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ داماد تھے، تو ان کو بھی نسبت حاصل تھی، اس لیے اللہ نے ان کی زبان سے بہت اچھی بہت بڑی مفید باتیں ان سے کہلوائی۔ تو میری والدہ نے، میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی الیاس تو نہیں پڑھ سکے، اور محمد عمر جو چھوٹے تھے وہ سب سے گھر میں لاڈلے تھے، مدرسے میں داخل کیا تو گئے، 1 سپارہ بھی انہوں نے پڑھا، اور ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کے لائق ہو چکے تھے وہ، لیکن انہوں نے بھی پھر کہا کہ میں مدرسے میں یہ دقت آتی، اس طرح وہ نہیں پڑھ سکے، ایسے بہانے بن گئے۔ میں جمع رہا، مجھے والدین کی ایسی دعائیں لگی کہ میں نے کہا دل میں طے کر لیا مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو بیچ میں کچھ میں بات کہہ رہا تھا شاید، تو پھر مدرسہ امدادی آیا، تو والدہ کی دلچسپی ہمیشہ رہی، ساتھ میں کچھ سامان بنا کر دینا اور کھانے کے لیے سردی کا الگ۔ پھر میں گجرات پہنچ گیا تو وہاں بھی خیر خبر گیری آخر تک میری والدہ کی رہی، اور والد صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، اب باتیں بہت ساری ہے لیکن کوئی ذہن میں ابھی نہیں آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ میں شاید پنجم ششم میں تھا، میں یہاں آیا تو گجرات کے ایک مہمان آئے، دیوبند کے تھے، رہنے والے گجرات کے تھے وہ، لیکن دیوبند میں پڑھایا کرتے تھے، قاری فرید صاحب کے داماد میں سے شاید تھے وہ۔ ہمارے ساتھی مولانا عظیم الدین ہیں، انہوں نے، ان کا ایک بھانجا تھا وہ پڑھتا تھا ان کے پاس، ان کا استقبال کیا رہے۔ خیر میں بھی ان کے ساتھ رہا، گھر میں ایک دعوت کی۔ جو سنانے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی تربیت، جب وہ روانہ کیا ان کو تو میں نے مٹھائی کا ڈبہ لے کر دیا۔ میرے والد صاحب کا معمول ہی تھا، حالانکہ طلبہ پڑھتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں تو بات ہوتی ہے کہ بھائی گھر سے جب واپس ہوتے ہیں والدہ الگ سے پیسہ دیتی ہے، اور طلبہ بھی پیسے مانگتے ہیں، بھائی سے الگ مانگ لیے، والد صاحب سے الگ مانگ لیے۔ ہمارا میرے ساتھ ہی ہے میرا بچہ، وہ گھر پہ جب میرے ساتھ آتا ہے، میں ساتھ ہوتا ہوں تو بھی وہ مانگتا ہے امی سے پیسے دو، پھر ابا ساتھ میں وہاں جب چاہ مانگ لو، لیکن بچوں کی مزاج ہوتا ہے اس طرح۔ تو میرے والد صاحب کا ایک معمول رہا جو میں نے اپنے دوستوں میں سے کسی کا نہیں سنا۔ میں جب گھر آتا تھا، گھر آتے ہی سب سے پہلے والد صاحب جو ان کو دینا ہے، 10 دن گھر رہنا یا 15 دن رہنا ہے، والد صاحب ان کو مجھے دے دیا کرتے تھے کہ بھائی 300 روپے یہ 500 روپے جاتے وقت یہ آپ کے ہیں۔ اب ذہن مطمئن ہو گئے نا، ورنہ یہ ہوتا کہ کتنے ملیں گے نہیں ملیں گے، کم ملیں گے،
تو اب وہ تو پیسے آ گئے، اب پھر بقیہ والدہ سے پیسے، والدہ ہمیشہ الگ سے دیتی تھی کہ یہ بتانا نہیں ہے، یہ الگ سے رکھو آپ. تو میں نے ان پیسوں میں سے کچھ مٹھائی لے کر کے اس مہمان کو دے دی، وہ قاری صاحب کو. والد صاحب نے پوچھا، گھر آیا، بھائی آپ نے مہمان کو رخصت کر دیا؟ مہمان کہا، میں نے چلے گئے وہ، اور میں نے آپ کی طرف سے ان کو مٹھائی دے دی ہے. اور میں نے ان سے کہا کہ میرے والد صاحب نے یہ مٹھائی کا ڈبہ دیا، یہاں کی مشہور مٹھائی ہے. تو والد صاحب نے سنتے ہی کہا کہ میں نے کب دی؟ تو میں پنجم ششم کا طالب علم تھا، تو میں نے تھوڑا منطقی انداز میں کہا، پیسے تو آپ ہی کے ہیں، آپ کے پیسوں سے خریدی تو وہ آپ کی طرف سے ہوئی. انہوں نے کہا یہ سب مت سیکھو، یہ سب بہانے والی بات، صاف ستھری بات رکھو. وہ ہماری زبان میں منطق مت چلاؤ، جو سچی اور صاف ستھری بات ہو وہی. تو مجھے بڑا احساس ہوا، والد صاحب کا وہ جملہ مجھے بار بار یاد آتا رہا کہ میں نے کہا بات صاف ستھری ہونی چاہیے، لاگ لپیٹ اس میں تعویل جھول یہ اچھی بات تو ہوتی نہیں ہے. تو وہ دن اور اس کے بعد میں نے یہ بات پلے سے باندھ لی کہ آدمی کو صاف گوئی اور صاف ستھری بات رکھنی چاہیے. تو والد صاحب کی ہمیشہ تربیت رہی. میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں. البتہ مشاہدین اور سامعین سے بھی یہ کہنا چاہیں گے، درخواست کرنا چاہیں گے کہ مولانا کے والد کے لیے، چونکہ تربیت میں ان کا حصہ ہے، تو مغفرت کی، بلندی درجات کی ضرور دعا کریں، اور والدہ ان کی ابھی باحیات ہیں، ان کی صحت و تندرستی کے لیے بھی دعا کریں. جزاک اللہ. ایک میں پیش میں پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ کی والدہ ذکر کروایا کرتی تھی، تو عورتوں میں یہ ذکر کا رواج یا یہ ذہن بہت کم ہوتا ہے، یہ مزاج، تو یہ کہاں سے آیا؟ جی مولانا، یہ تو واقعتاً بہت اچھی بات ہے. یہ ایک خاص انداز، جیسے ہو والا ذکر بہت کم چلتا ہے، لا الہ الا اللہ والا تو کوئی بھی پڑھا لیتا ہے، لیکن یہ خاص، چونکہ میں نے اس سلسلے میں پڑھا ہے کہ اس کے خاص بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، تو آپ کے یہاں یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہمارے اس راجستھان کے علاقے میں جیسلمیر کا علاقہ، ایک یہ جودھ پور کا علاقہ ہے، مارواڑ کا. جیسلمیر والے پیر پگارے سے جڑے رہے ہمیشہ، پیر پگارے والے پاکستان میں ہیں، وہ لوگ ہمیشہ آتے رہے یہاں پر جب ہندوستان پورا ایک ہی تھا. اور اس مارواڑ کے علاقے میں یہ برچنڈی شریف والے آتے رہے. تو ہمارے آب و اجداد جو پرانے لوگ تھے وہ برچنڈی شریف سے بیت تھے، دین پور شریف، برچنڈی شریف. تو آج بھی مولانا بہت سے لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ جو نماز کے زیادہ پابند نہیں ہیں، لیکن ذکر اللہ دونوں وقت میں. آج بھی صبح میں گھر پہ جلدی اٹھا میں نماز سے پہلے، تو نماز سے پہلے لا الہ الا اللہ کی ضربیں آوازیں آ رہی ہے پڑوس میں کئی جگہ سے. تو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کا معمول بہت گھروں کے اندر یہ موجود ہے. یہ الحمدللہ ہے. عورتوں کے اندر خاص طور پر اس زمانے میں عورتیں چکی پیستی تھی تو بہت اہتمام تھا، ہر گھر سے ذکر اللہ کی آواز آتی تھی. لیکن بہت فرق پڑ گیا ہے مولانا اس سلسلے میں. اور جو ہو کا ذکر ہے یہ ہمارے ان دونوں بزرگوں کے ہاں ہے، برچنڈی شریف والوں کے ہاں بھی ہے، پیر پگارے کے اندر بھی ہے. وہ ضمیر کا مرجع لوٹاتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ ہی اللہ ہی. تو بقیہ میں عربی ششم کے طلبہ کو جب کتاب النکاح میں سے میرے سے متعلق کئی سال رہی، میں ہمیشہ بتایا کرتا تھا، اور آج بھی طلبہ سے کہتا ہوں، جو آج کل بے راہ روی آ رہی ہے اور طلبہ کے درمیان میں شادی کر لی بغیر مشورے کے، میں طلبہ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ شادی کریں، اگر ماں باپ کی رائے ہیں، ماں باپ نے اگر رشتہ کیا ہے تب تو آپ کو کامیابی ہے. ماں باپ کی رضامندی نہیں ہے تو اس میں خیر نہیں ہو سکتی ہے. اگر رشتہ ماں باپ نے تلاش کیا ہے یا ماں باپ راضی ہیں آپ کے رشتے پر تو اس میں خیر ہی خیر ہے. اور اگر ماں باپ راضی نہیں تو پھر مولانا چاہے وہ کتنی بھی پڑھی لکھی ہو، وہ عالمہ ہو، وہ حسینہ ہو، خوبصورت ہو، لیکن اس میں خیر نہیں ہو سکتی ہے. تو مولانا ماں باپ تو بہت بڑی ہے. اور وہ روایت جو آپ نے ایک مجھے پوسٹ کی موبائل سے، حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ یہ 80 میں سے ایک ہے. تو آپ نے پوچھا جبریل امین سے کہ 80 میں سے کیا مطلب؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وضاحت فرمائی کہ جنگ حنین کے موقع پر جو حالات پیش آئیں گے، جو اس موقع پر تھمیں گے، بالکل جم جائیں گے،
تلواروں اور تیروں کی بارش ہوگی، اس موقع پر جو جم جائیں گے وہ 80 لوگ ہوں گے، ان میں سے حارثہ بن نعمان بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا واقعہ ہے، اور آپ کے کئی خواب ہیں جو آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں پہنچا ہوں، تو وہاں میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی ہے، تو میں نے پوچھا یہ تلاوت کی آواز؟ فرمایا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ تو ان کی خوبیوں میں سے سب سے اہم خوبی جو بیان کی جاتی ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے، بے انتہا فرما بردار تھے۔ اسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا قضاک البر، قضاک البر، قضاک البر، والدین کے ساتھ نیکی کا یہی صلہ ہوتا ہے، یہی صلہ ہوتا ہے۔ تو مولانا والدین کے ساتھ میں اگر کسی نے خیر خواہی کی ہے، اپنی یہاں کے دیسی زبان میں کہتے ہیں اویڑا نہیں دینا چاہیے، یعنی اف تک نہ کہیں، ان کو جھڑکے نہیں، ان کی دعائیں لیں۔ مولانا ایک بات میرا معمول یہ بھی رہا ہے، دیوبند میں تعلیم سے لے کر کے متعلم میں رہا، اور اس زمانے اور اس آج تک الحمدللہ یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی دقت آئی، یہاں تک کہ نزلہ بھی مجھے اگر ہو گیا تو سب سے پہلا فون اللہ سے دعا مانگی، 2 رکعت نفل پڑھ کر کے، یا صدقہ بول دیا ساتھ میں، لیکن والدہ کو ضرور فون کیا کہ مجھے آج نزلہ شدید ہو گیا ہے، آج مجھے یہ عذر ہے، آج یہ پریشانی ہے۔ کبھی کوئی فوڑا بھی اگر ہو گیا تو والدہ سے دعا کی درخواست ضرور کی۔ بہت بڑا سرمایہ ہے مولانا، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو لیکن بس میرے لیے سعادت بھی ہے، خوش نصیبی بھی ہے کہ ان حضرات کی دعاؤں کے سلسلے میں، اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے میں دیوبند تک پہنچا، لیکن اپنی والدین سے میں دور ہوں۔ بہت جی کرتا ہے، اب تو مولانا دل میں یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی ایسے اسباب ہو تو میں ہر مہینے والدہ سے مل کر آ جاؤں، لیکن بہرحال وہ تعلیم کا ایک سلسلہ ہے، اللہ کی طرف سے بہت عظیم نعمت ہے، اور اس میں جتنا بھی محنت کریں گے ان سب کا ثواب والدین کو ملے گا۔ ابھی والد صاحب کے انتقال پر میں بہت مایوس تھا، اور میرے اوپر بہت اثر تھا، اور دل میں بار بار یہ احساس تھا کہ میرے بھائیوں نے بہت خدمت کی ہے۔ میرے بھائی محمد ہاشم، انہوں نے بھی الحمدللہ، اور میری بہنوں نے تو حق ادا کیا ہے۔ میری ایک بڑی بہن 2 ہے، چھوٹی ہے، ایک بہن تھوڑی دور ہے اور ایک بہن قریب رہتی ہے، اس نے تو حق ادا کیا بہت۔ اور سب سے گھر میں میرے بھائی سب سے چھوٹے والے محمد عمر، وہ تو خیر والدین کے بہت زیادہ لاڈلے اور پیارے، تو انہوں نے تو دوڑ بھاگ کی، اور والد صاحب کے لیے دوا، اور رات دن ان کے لیے بھاگ دوڑ، جب ضرورت محسوس کی کہ ان کو اس چیز سے آرام مل سکتا ہے، جو بھی آرام اور سہولت کی چیزیں والد صاحب کے لیے تھی بیماری کی حالت میں، انہوں نے سب فراہم کی۔ اٹیچ باتھ روم بنانا ہے یا کچھ انگریزی وہ لگانا ہے، تو مجھے بہت دل میں صدمہ تھا کہ میرے ان بھائیوں نے بہت خدمت کی ہے، ہر روز خدمت کی، میں اس سے محروم ہوں۔ میں نے اپنے دوستوں سے تذکرہ کیا تو میرے ایک دوست ملے عالم، مجھے کہا کہ مولانا آپ یہ ٹینشن نہ لیں، آپ جس کام پر مامور ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا، تعلیم تعلم کا، اخلاص کے ساتھ وہاں لگے ہوئے ہیں، اس کا سب کا صلہ اور ثواب ان کی محنتوں کے نتیجے میں آپ پہنچے ہیں، تو ثواب ان کو ملے گا۔ ان حضرات نے خدمت کی ہے، بہت اچھی بات ہے، صلہ ملے گا ان کو، بالکل بے شک لا رہے بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن آپ وہاں جتنی محنت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آپ کے پڑھنے والے طلبہ وہ آگے سے آگے دین پھیلائیں گے، وہ سب کا اجر جہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو ملے گا، آپ کے والد صاحب کو بھی ملے گا، جو کہ آپ کے واسطے جو بھی بنا ہے۔ تو مجھے بڑی تسلی ہوئی، اور یہ واقعتاً تسلی کا اور راحت کا سامان بھی ہے۔ تو یہ جو ذہن میں باتیں آئی، بہت اچھی باتیں اس میں آئی، خاص طور پر آپ بھائی الیاس مرحوم، آپ نے احسانات کا تذکرہ، مجھ پر تو ایک دقت سی تاری مولانا اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے، کبھی نہیں بولنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آپ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، تذکرہ نہیں کرتے ہیں، یا کسی وجہ سے وہ جو ان کا حق ہے وہ بالکل بالکل ضروری نہیں ہے کہ والدین ہی، چھوٹے بھائی بھی ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں، نہیں، صحیح کوئی بات، اور فرد بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملا ہو۔ وہاں والدین تو بہرحال کرنا ہی ہے، لیکن بھائی بھی بہت بڑا احسان ہے مولانا، بہت بڑا احسان ہے۔ جب میں نے وہاں دیوبند میں مکان لیا، مکان لینے کی بات آئی تو مولانا عجیب بات ہے، اب میں آپ جب بات آگے 2-4 منٹ کی اور بات، آپ حضرات کو آگے نکلنا ہے، لیکن یہ آپ حضرات کا احسان ہے، آپ گھر پہ تشریف لائے۔ تو میں نے گھر والوں سے مشورہ لیا کہ میں یہاں کرائے پر رہتا ہوں اور مجھے مکان یہاں ہونا چاہیے۔ میرے مرحوم بھائی محمد الیاس رحمہ اللہ، وہ بار بار کہتے تھے والدہ سے کہ یہ آپ نے جو گہنا پہن رکھا ہے، سونے کا ہمارے یہاں جو پہنتے ہیں، تمنیاں بولتے ہیں، وہ کیا کرو گی؟
اب مولوی صاحب کو دے دو. والدہ یہ کہتی تھی کہ سب بھائیوں کے گھر بن گئے ہیں تو مولوی صاحب کا پلاٹ یہاں پر ہے, مولوی صاحب کا گھر بننا چاہیے یہاں پر. بھائی ضد کرتے تھے کہ نہیں, رہنا ان کو وہاں ہے, بچوں کو وہاں لے کے ساتھ چلے گئے, وہ ضرورت ان کو وہاں ہے تو گھر بننا یہاں, یہ کیا مطلب بنتا ہے. تو الحمدللہ ایسا جو بھائی کا انتقال ہو گیا تو والدہ کو ان کی باتیں بہت یاد آئی. وہ باتیں بہت سلیقے سے بولتے تھے مولانا, وہ مجلسی آدمی تھے اور ہر ایک کی دلجوئی اور نفسیات کو سمجھتے تھے, ضرورت کو سمجھتے تھے وہ. تو میرے بھائی الیاس مرحوم کی باتیں یاد آئی, جس کے نتیجے میں والدہ نے اپنا جو زیورات تھے مجھے 1,00,000 روپے کو اس زمانے میں مجھے دے دیے. اور میرے سب سے بڑے بھائی, انہوں نے تو خیر میری پڑھائی کے اندر میرے بھائیوں کا, والد صاحب ایک زمانے میں کماتے تھے اور جب ان سے پیسے کم ہوتے تھے تو بھائیوں سے لیتے تھے. اس میں میرے بھائی محمد ہاشم ہیں, آپ سے ملاقات کراؤں گا انشاءاللہ, وہ دارالعلوم عربیہ کے فیض یافتہ ہے, اہل علم. جی ہاں, ملاقات ہوئی تھی لیکن اس وقت مختصر. ہاں, تو انہوں نے ہر موقع پر پیسے دیے, والد صاحب کو بھائی کو بھیج دو. تو سارے بھائیوں نے پیسے دیے. میرے اوپر جو ہے میرے تمام بھائیوں کے احسانات ہیں, والدین کے تو خیر ہے ہی. تو اس میں مرحوم بھائی الیاس کے کہنے کی وجہ سے مجھے زیورات دے دیے. بھائی محمد ہاشم نے بھی اس زمانے میں ایک بڑی رقم دی, خطیر رقم دی. تو وہ بھائی کی دی ہوئی رقم اور والدہ کا دیا ہوا زیور میں نے فوراً مکان لے لیا. آج الحمدللہ میں بڑے راحت کے ساتھ, میں اور میرے بچے وہاں دیوبند میں رہتے ہیں. اس منزل کا نام بھی میں نے رکھا ہے الیاس منزل, حالانکہ مسجد الیاس متصل ہے وہاں پر. تو میں ان کے کردار سے زیادہ متاثر ہوا, میں نے پھر تذکرہ کیا اور جی آپ بھی مکان کا نام بھی انہوں نے, میں نے الیاس منزل ہی اپنے ڈائری میں بھی لکھا ہوا, اور وہاں یہی رکھا میں نے میرے گھر کا منزل کا نام. تو مولانا اپنے ماں باپ کے احسانات تو خیر کوئی ہر ایک پر ہوتے ہیں. ماں باپ کے احسانات کو کوئی نہ فراموش کرنا چاہیے, نہ احسانات کو چکا سکتا ہے. آج یہاں گھر آیا ہوں والدہ سے ملاقات کے لیے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ وقت میں اپنی والدہ کے ساتھ رہوں. یہاں پر آ کر میرا اپنا معمول ہے, میں طلبہ سے بھی کہتا ہوں میرا اپنا برابر شروع سے معمول ہے. جب میں گھر آ گیا تو اب یہاں گھر سے جب بھی نماز پڑھنے نکلوں گا تو والدہ سے پوچھوں گا. میں والد صاحب گھر پہ ہے تو ٹھیک ہے, والدہ سے ضرور پوچھوں میں نماز پڑھ کے, حالانکہ مسجد سامنے 2 منٹ کا راستہ ہے اور 10 منٹ میں واپس آنا, 15 منٹ میں, لیکن والدہ سے میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. یا کہ نماز کے بعد میں فلاں جگہ بیٹھوں گا. اور پھر تو اللہ رب العالمین نے والدین کی فرما برداری میں ہونا جو خیر و خوبی رکھی ہے وہ اٹھانی چاہیے, حاصل کرنی چاہیے. والد صاحب کے بارے میں یہ ایسی امید نہیں تھی کہ اتنا جلدی وہ چلے جائیں گے. وہ اب بہت احساس ہے, لیکن اب اس کا کوئی حل نہیں ہونا, اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کے سایہ کو تا دیر قائم رکھے, اور ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی عدت ہے ابھی والدہ کی, تو اس کے بعد والدہ کو بھی دیوبند لے کے جاؤں گا. اور پھر مولانا اللہ نے یہ فضل فرمایا میرے ساتھ میں کہ میرے بھائی چھوٹے والے محمد عمر, انہوں نے ارادہ کیا, میرے مرحوم بھائی الیاس کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے بچے, ان کی اہلیہ, ان کے ساتھ جو میرے چھوٹے بھائی نے, میرے گھر کے لوگوں نے جو خیر خواہی کی, سب نے, سب کی طرف سے خیر خواہی, لیکن بھائی محمد عمر نے جو حق ادا کیا ہے, کئی سال تک ان کو محسوس ہی نہیں ہوا ہے کہ ہمارے باپ ہے یا نہیں. اور پھر ان کی تمنا تھی کہ میں اپنے مرحوم بھائی کے بچوں کو عمرہ کراؤں, تو ان کے 7 بچے اور ان کی اہلیہ 8, پھر اپنے بچوں کو, پھر میرے والد صاحب کو, سب کو عمرے کے پاسپورٹ بنائے. مجھے فون کیا کہ مولوی صاحب تمہارے پاس میں ہے وہ پاسپورٹ بنا ہوا ہے. میں نے کیا بات ہے, کہ اتنے گھر کے لوگ عمرہ کے لیے میں لے جا رہا ہوں ساتھ میں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ گھر میں ایک ہی عالم ہیں, آپ کو لے جائیں. تو میرے بھائی چھوٹے والے نے مجھے عمرہ کرایا. تو اس ٹائم بھی والد صاحب کو میں ساتھ لے گیا, تو بہت خدمت کا موقع, ویل چیئر کو لے کر بھاگنا, کرنا, لانا, طواف کرانا, یہ مجھے خدمت کا موقع ملا حرم شریف کے اندر. پھر میرے چھوٹے والے بھائی نے میری 2 بہنوں کو عمرہ کرایا, اور بہنوں کے ساتھ والدہ کو بھی بھیجا, اور پھر مجھے اللہ نے میرے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا فرما دیے, تو میں بھی پھر گیا. تو اس موقع پر والدہ کی خدمت کا حرم شریف میں, تو زیادہ خدمت کا جو موقع ملا ہے وہ حرمین شریفین میں. تو اب یہاں گھر آیا تو بہرحال میرے ساتھ یہاں الحمدللہ کوئی دقت نہیں ہے, اور کوئی بس الحمدللہ بہت ہی اچھی باتیں. سفر کامیاب رہا ہمارا کہ آپ کے ساتھ نشست ہو گئی, اور بہت ساری باتیں اس میں سیکھنے کی ہوتی ہے. اور ہماری اس طرح کی نشست جو ہوتی ہے علماء کے ساتھ, نوجوان فضلاء کے ساتھ, اکابر کے ساتھ,
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ویڈیو بن رہا ہے، بس ایک بات چیت ہو رہی ہے، لیکن اس کے بہت ساری مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ طلباء کے لیے خاص طور پر بہت ساری چیزیں، طلب علم کی راہ میں کیا چیزیں مفید ہو سکتی ہے، ایک انسان بافیض کیسے بنتا ہے، اس میں پیچھے کیا اسباب ہوتے ہیں، یہ چیزیں بھی آتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ہمارے نوجوان بہت ساری ادھر ادھر کے انٹرویوز، گفتگو، باتیں سنتی جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ علماء کی اس طرح کی نشست ہوگی، گفتگو ہوگی، باتیں ہوگی، تو ہماری بہت سارے نوجوان ہر ایک کے ہاتھ میں آج کل موبائل ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے ان کے سامنے پہنچ ہی جاتا ہے ویڈیو، تو کم از کم 1 گھنٹہ دین کی باتیں یا دین سے متعلق جو باتیں ان سے اس میں گزرے گا، تو کم سے کم گناہ کی چیزیں تو نہیں دیکھیں گے۔ صحیح بات۔ اور تو اس میں بہت سارے مقاصد ان میں سے ایک آج بھی مولانا اور دین کی خالص بات آپ پیش کرو، اس کو سنتے سنتے طبیعت اوب جاتی ہے، خاص طور پر دین سے تھوڑے دور ہیں، اور اس طرح کی باتیں جس میں دین کی مکس باتیں ہیں اور بہت ساری دنیا کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، حالات انسان کی زندگی کے ہو جاتے ہیں، تو لوگ دلچسپی سے سنتے رہتے ہیں۔ کسی کی انسان کی زندگی کے بارے میں جاننا، تجسس، یہ ہر ایک کے اس میں ہے۔ صحیح بات۔ ہر انسان کے مزاج میں ہے، نوجوانوں کے مزاج میں بھی ہے، تو یہ تجسس ان کو مجبور کرتا ہے کہ دیکھیں مول صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زندگی کے حالات کیا ہیں، تو اس سے بہت سارے متاثر بھی ہوتے ہیں جی۔ اور انٹرویوز کے سلسلے میں خاص طور پر بہت اچھے تاثرات آئے ہیں ہمارے پاس کہ یہ سلسلہ بہت ہے اور دراز چلنا چاہیے اور دور تک جانا چاہیے، صرف آپ مغربی راجستھان کے اکابر تک یا علماء تک منحصر نہ رہیں، بلکہ جو دیندار ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں اور دینی مزاج رکھتے ہیں، تو آپ ان کے پاس بھی جائیے۔ یہ بھی ہمارے پاس اس طرح کے مشورے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کے دائرے کو وسیع کریں گے۔ بہت سارے علاقوں سے آیا کہ آپ مغربی راجستھان ہی کے علماء کو لے کے کیوں بیٹھے ہیں، اب باہر بھی نکلیے، تو حالانکہ ہمارا یہ ہے ارادہ کہ ہم جائیں گے اور انٹرویوز لیں گے، جہاں بھی گئے، جیسے لدھیانہ گئے تھے ہم نے وہاں بھی ایک انٹرویو لیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ہے ہر علاقے میں جہاں جائیں گے۔ اگر کوئی شخصیت ان سے درخواست کریں گے، ہماری درخواست کو شرف قبول بخشا، تو ان سے استفادہ کی کوشش کریں گے نہیں، آپ کے جو بھی انٹرویوز آتے رہتے ہیں میرے پاس، کسی نہ کسی گروپ سے آ جاتے ہیں، میں ان کو بہت دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور واقعتاً اس کا بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ ایک بات ذہن میں یہ ہے کہ آج بھی میں طلباء کے لیے جو ہے سب کے لیے بتانا چاہتا ہوں، میں وہاں مدرس ہو گیا ہوں، لیکن جب کتاب شروع کرنی ہوتی ہے تو والدہ کو کیا معلوم کتابیں کیا ہوتی ہے، لیکن میں نے ان کو سمجھایا بھی کتابیں ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، اس کو پڑھنا پڑتا ہے، مطالعہ ہوتا ہے، اور اس کو نصاب تک پہنچانا ہوتا ہے، یہ والدہ کو میں سمجھاتا ہوں، پھر ان کو درخواست کرتا ہوں۔ تو آج بھی میرا معمول ہے، والدہ سے میں ضرور، والد صاحب جب تک تھے ان سے بھی درخواست کرتا تھا کہ آج سبق شروع ہو رہا، دعا کرنا اللہ تعالیٰ کتاب میرے لیے آسان کرے۔ یہ آپ نے کہا عورتوں کو کیا معلوم ہوتا ہے، واقعی بات بھی، یہ تو بات بتانے کی نہیں، لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے ہمارے متعلق۔ جو بخاری ہوئی تو جو اپنے پڑھے لکھے جو طبقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو شیخ بن گئے، ہاں، ہم نے تو کسی کو بتایا نہیں گاؤں میں کہ کیا ہے، آپ علماء ہیں ان کو تو پتہ ہی چل گیا، تو عورتوں سے ہوتے ہوئے چونکہ علماء جن گھروں میں انہوں نے بات کی ہوگی کہ مولانا صاحب کو یہ ذمہ داری مل گئی، شیخ بن گئے، ادھر سے ہوتے ہوتے گھروں میں پہنچ گئے، گھروں کے لگے، یار ہمیں سب مستورات کہہ رہے ہیں تمہارے یہاں تو شیخ بن گئے، کیا ہوتا ہے، آپ نے ہمیں بتایا نہیں، ہم کہ تم جانتے نہیں ہو تو کیا پتا کہ تمہیں کیا چیز ہے، تو پھر بھی خوشی تو ہوتی ہے کہ کوئی ایک لطیفہ یاد آ رہا، جو میرے گاؤں میں ایک حافظ صاحب تھے، میرے نانا لگتے تھے، وہ نام کچھ اور ہوگا لیکن حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے، وہ نابینا تھے، وہ تو ان کو حافظ صاحب کہتے تھے نابینا ہونے کی وجہ سے، کہ یہ بغیر دیکھے چلتے ہیں، بغیر دیکھے پڑھتے اس کو حافظ صاحب۔ تو جب میرے بارے میں معلوم ہوا، میری بڑی خالہ مفتی یوسف صاحب کی والدہ، تو ان کو معلوم ہوا کہ میری بہن کا بیٹا، میرے بارے میں پتہ چلا کہ وہ حافظ ہو گیا ہے، بہت روئی، وہ بہت روئی اور کہا کہ اب میں کیسے کروں، جاؤں ان کو بیچارہ تسلی دوں، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ نابینا ہو گئے۔ تو میں جب ملا ان سے، مجھے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اور میں چھوٹا تھا بالکل، بہت لاڈ پیار کیا کہ بھئی میرے تو یہ سنا تھا کہ حافظ ہو گئے، تو میں نے قرآن شریف کہا حافظ۔ واقعی ماں باپ کی دعائیں تو ماں باپ کی ہوتی ہے، ماں باپ یہ احسان ان کا بہت ہے کہ ہمیں علم کے لیے وقف کر دیا۔ بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کے والدین کو علم سے زیادہ تعلق نہیں تھا، دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے لیے وقف کر دیا ہمیں۔ نہیں، اس میں جو مولانا، اگر میرے والدین مجھے یہاں کام کے لیے کہتے، لیکن اللہ نے اسباب ایسے پیدا فرمائے کہ میرے سب بھائی، میرے خاندان کے لوگ اور خصوصاً میرے بھائی، ان حضرات کی دلی دلچسپی ہے کہ گھر کے جو کام ہیں وہ
خرچے میں کوئی جو بھی گھر میں ہوتے کسی بھی مولانا کو پریشان نہ کرو. مولانا کی تعلیم کا حرج نہیں ہونا چاہیے. اتنا ان کو احساس اللہ نے ان کو دلایا ہے. میرے بڑے بھائی بھی جب میں آؤں گا 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے مجھے جانا ہے, میرے اسباق ہے, کتنا بھی ضروری کام ہے مجھے نہیں رکیں گے, نہیں مولانا صاحب آپ کا کام ہے, آپ کی پڑھائی اہم ہے. تو یہ اللہ نے میری والدہ کی, میرے والد صاحب کے, میرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی سب بھائیوں کے دل میں اللہ نے ایسی بات ڈالی ہے, اور ان کے ذہنوں میں یہی ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے. چنانچہ وہ آج بھی میری ضروریات وغیرہ چھوٹی موٹی, کبھی فون آتا ہے کہ بھئی مولوی صاحب کے بچوں کو بخار آ گیا کوئی ہوئے, تو فون آتے ہیں گھر سے, مولانا پیسوں سے, ان کو پتہ ہے کہ ان کی تنخواہ ایک جو علماء کی ہوتی ہے محدود ہے, لیکن پوری وہ خیر خبر کرتے ہیں. ابھی دہرادون سے کچھ لوگ آئے, بہت نیک آدمی, ان میں سے ایک صاحب تھے, تو گھر کی اپنا داستان سنائی, دکھڑا سنایا, عجیب و غریب, والد صاحب نے یہ کر دیا اور میری تقسیم اس طرح ہوئی, میرے کارخانہ تھا بھائیوں کو دے دیا, فلاں دے دیا. میں جب تہ تک پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب ان سے ناراض ہیں. میں نے ساری بات, ساری داستان چھوڑ کر میں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب ناراض ہے, آپ کو سکون دنیا میں مل ہی نہیں سکتا ہے. اب وہ میری طرف دیکھ رہے ہیں, ان کو میں نے احادیث سنائی, کئی واقعات سنائے. میں نے کہا آپ کو تسلی نہیں ملے گی, جو والد صاحب کے والد صاحب نے یہ ظلم کیا, یہ زیادتی, میں نے یہ لفظ چھوڑ دیا. والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے, والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے, آپ کی دعائیں بھی پھر قبول نہیں, نماز بھی ادھوری پھر آپ کی. والدین کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جاتا ہے انسان ہونے سے, لیکن ظلم و زیادتی کا نہیں, وہ تصور ہی غلط ہے. ابھی دیوبند میں ایک صاحب میرے پاس آ گئے, انہوں نے بھی اپنا دکھڑا سنایا, پہلے بھی آئے ابھی بھی آئے, ایسی وہ کہانی داستان, مگر مولانا رونا آتا ہے. جب میں نے تحقیق کی پتہ چلا کہ والد صاحب ان سے ناراض ہے. مولانا میں نے ان سے یہی کہا ساری بات, میں نے کہا چھوڑیے آپ کہ میرے والد صاحب نے ظلم کی, میں نے ہو ہی نہیں سکتا ہے. ماں باپ مولانا جو بچوں کے لیے, اولاد کے لیے جو خیر خواہی کر سکتے ہیں, جو دل میں ارمان ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ تصور تو لانا ہی نہیں چاہیے, اگرچہ بعض مرتبہ شیطان ڈال دیتا ہے, لیکن اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. اظہار نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ تو ظلم کبھی نہیں کر سکتے مولانا. چلیے, بہت ہی مفید اور اچھی باتیں سامنے آئی, بہت اچھی مفید نشست رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم چاہ رہے تھے کہ اس سفر میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی نشست ہو جائے, اور ایسے چونکہ ہم بھی تعلیم و تعلم سے جڑے ہوئے ہیں, پھر مسجد سے بھی نکلنا بہت کم ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے پروگراموں کے سلسلے میں کہیں جانا ہوتا ہے تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس علاقے میں کوئی بافیض اور صاحب کردار, صاحب شخصیت ہو, اس سے ملاقات ہو جائے اور اس طرح کی کوئی نشست ہو جائے. یہ کوشش ہوتی ہے تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ. بس یہ آپ حضرات کا حسن زن ہے, ورنہ میرے دل میں آپ کی بہت قدر ہے مولانا. اور جب آپ کو یہ منصب ملا اور بخاری شریف جب آپ کو ملی تو مجھے بے پناہ خوشی ہے. شاید میں نے اس ٹائم فون بھی کیا آپ کو. ہم نے تو کسی کو کہا بھی نہیں تھا, آج تک کوئی پوچھ لیتا ہے تو بھی تجاوز کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. مجھے یاد ہے, آدمی کو یاد رہتا ہے انسان کا مزاج ہے. حضرت مولانا سالم صاحب جب تشریف لائے, فون کیا, ایک آپ نے فون کیا, پہلے بھی میں نے آپ کو تذکرہ کیا. ایک ہمارے رشتے میں چچا لگتے ساتھ میں پڑھے ہوئے بھی ہیں, وہ تاملیار میں پڑھا رہے ہیں, تو انہوں نے بھی فون کیا, مبارکباد دی. باقی خوشی تو ہوتی ہے ہر ایک کو, کہنا نہیں آتا ہے, کہہ نہیں پاتے ہیں یا وہ نہیں کر پاتے ہیں, لیکن ایک اللہ کے نبی نے کہا ہے, طریقہ یہ بتایا کہ کسی سے کچھ ہے تو اظہار کر دو. بالکل بالکل اظہار کرنا چاہیے. کوئی آدمی جا رہا تھا, کہنے لگے ایک صحابی میں ان سے محبت کرتا ہوں, کہا تم نے بتایا ان کو؟ بتایا نہیں. کہا جاؤ بتا کر آؤ. بتانا چاہیے. جی بالکل بالکل. تو ایسا ہوتا ہے, حالانکہ ہمارا خود کا بھی مزاج بعض مرتبہ کسی سے دلی تعلق ہے, اس کے سلسلے میں بہت اچھے گمان ہے, لیکن نہیں بتا پاتے ہیں, تو انسان مزاج سے مجبور ہو جاتا ہے. باقی یہ تو نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کام شروع کیا ہے تو پھر یہ کرنا ہی پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں. بالکل بالکل بالکل. اس چینل کے لیے بھی آپ دعا کریں. میں مولانا دل سے دعائیں ہیں. میں تو غائبانہ بھی جب بھی یاد آتی ہے, عموماً سب کے لیے دعا ہوتی ہے, لیکن وہ جو خاص اور مخصوص افراد میرے دوست احباب ہیں جن کے لیے جی چاہتا ہے کہ اللہ ان کو خوب ترقی دے اور اللہ ان سے خوب ان کے فیض کو عام فرمائے, ان میں سے ایک آپ ہے مولانا. یعنی اللہ نے آپ کو صلاحیت بھی دی ہے, باصلاحیت بھی ہے, ذی استعداد ہے, اور اللہ نے ایک میدان دیا ہے. تو دل کی تمنا یہی ہے کہ مولانا اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان کو عام اور تام فرمائے, جاری فرمائے, ساری فرمائے. میں تو اس انٹرویو کے میدان کا آدمی نہیں ہوں. نہیں, آپ لیکن تعلیم و تعلم کے سلسلے میں بہت ہی اچھی باتیں آپ کے دوران گفتگو آ جاتی, تو وہ بہت مفید رہتی ہے. اس وجہ سے ہماری خواہش رہی جب بھی کبھی آپ آئیں تو کم از کم ایک نشست ہو جائے. اس سلسلے میں یہ کوشش رہتی ہے.
پچھلی مرتبہ بھی آپ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ کر دیں گے، اور یہ تو اتفاقی بات ہے کہ ایسا موقع مل گیا، ورنہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ کل معلوم ہوا کہ آپ آ چکے ہیں، تو ہم نے کہا نہیں، بہت اچھا کیا، مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، آپ آئے تو بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ میرے ایک رشتہ دار ہے بھائی عبد الرحمن، رشتے ماموں لگتے ہیں، قیام الدین صاحب رحمۃ اللہ، ان کے بیٹے کو کینسر ہو گیا مولانا، کل ان کو لے کر آئے ہیں وہاں سے، احمد آباد سے واپس لے کر آ گئے ہیں، تو آپ ذرا خصوصی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ یہ میرے بڑے بھائی یہ آنے آئی، کوئی بات نہیں، ختم ہو گیا۔ ناظرین، آپ حضرات سے درخواست رہے گی کہ ہمارے علماء کرام کے ساتھ جو نشست رہتی ہے، ملاقات رہتی ہے انٹرویو کی شکل میں یا مدارس کے تعارف کی شکل میں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیں گے اور اس کے فیض کو عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، آپ اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اس کو شیئر کریں گے، سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ان کو آپ عام کرنے کی کوشش کریں گے، درخواست رہے گی۔ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کو بھی بہترین جزا عطا فرمائے کہ میں اپنا قیمتی وقت دیا، اس وقت کہیں نکل رہے تھے لیکن ہمارے لیے وقت نکالا، اور جن بھائی کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، کینسر کے بھائی اسلم نام ہے، اسلم نام ہے، ان کے شفا کے لیے ضرور دعا کریں، مولانا کی والدہ کی صحت کے لیے بھی، اور جو بھی ہمارے محسن ہیں، نام اگرچہ آپ تک نہ پہنچے ہو لیکن آپ ان سب کے لیے ضرور دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔